روزانہ انار کا شربت پینے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیں، انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی۔ کلونجی کو بھون کر سونگھنے سے زکام کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ان کی ناف پر گرم ہینگ لگائیں، اس سے ان کے معدے کا درد چلا جائے گا۔ آٹے میں اگر سنڈیاں یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو چند پتے لے کر آٹے کے اوپر نیچے ڈال دیں، اس سے سنڈیاں اور کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ موسمی، سنگترا، کنو وغیرہ کا موٹا چھلکا اتارنے کے بعد بچی ہوئی باریک جیلی کھا لینا صحت کے لیے مفید ہے۔ ابلے ہوئے یا بھاپ میں پکے ہوئے کھانے اور سبزیاں زیادہ مفید اور زود ہضم ہوتے ہیں۔ بیمار جانور کا گوشت فوڈ پوائزننگ اور بڑی آنت کے کینسر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہاف فرائی انڈا اچھی طرح فرائی کر کے کھانا اور آملیٹ اس وقت تک پکانا چاہیے جب تک خشک نہ ہو جائے۔ انڈا ابالنا ہو تو کم از کم 7 منٹ تک ابالا جائے ورنہ مضر صحت ہو سکتا ہے۔ کالے چنوں کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے۔ ابلے ہوں یا بھنے ہوئے ان کے چھلکے بھی کھا لینے چاہیے۔ ایک ہی وقت میں مچھلی اور دودھ کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹک ادویہ استعمال کرنے کے بعد دہی کھا لینا مفید ہے۔ اس طرح جو اہم بیکٹیریا ختم ہوتے ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد چائے یا ٹھنڈی بوتل نظام انہضام کو متاثر کرتی ہے، اس سے بدہضمی اور گیس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد 1-2 گلاس پانی پی لینا نہایت مفید ہے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پھل کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانا مضر صحت ہے۔ آج کل کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے کا رواج ہے جو کہ بیماریوں کا سبب ہے۔ میٹھی ڈشز، مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ قبل یا درمیان میں استعمال کیے جائیں۔ کھانے کے بعد ان کا استعمال نقصان دہ ہے۔ جوانی ہی سے مٹھاس اور چکناہٹ والی چیزوں کا استعمال کر دینے سے بڑھاپے میں طاقت اور توانائی بحال رہتی ہے۔ انار کے دانے ہمیشہ اس کی جھلی کے ساتھ کھانے چاہیے جو دانوں پر لپٹی ہوتی ہے۔ یہ مقوی معدہ یعنی معدے کو طاقت دینے والی ہے۔ کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کلونجی کے فوائد۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل تل پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ ہچکی روکنے کا طریقہ۔ آدھا گلاس پانی میں 1 لیمو ملا کر پینا ہچکی میں مفید ہے۔ 1 منٹ تک سانس روک لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ہچکی ہو رہی ہو تو 1 کپ چائے میں ادرک کا ٹکڑا ڈال کر پی لیں۔ چہرے پر میل صاف کرنے کے لیے جو کے آٹے کا استعمال کریں۔ تھوڑے سے آٹے میں چند قطرے زیتون کا تیل اور آدھا چائے کا چمچ شہد ملائیں، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پھر اس آمیزے کو چہرے پر خوب مل لینے کے بعد پانی سے منہ کو دھو لیں۔ جو کا آٹا بازار سے بآسانی مل جاتا ہے اور آپ گرائنڈر میں ثابت جو بھی پیس سکتی ہیں۔ اس آمیزے میں لیمو کے عرق کے چند قطرے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ماتھے پر باریک دانے نکل آئیں تو سنگترے کے چھلکے خشک کر کے باریک پیس لیں، اسے تازہ پانی میں مرہم بنا کر ماتھے پر لگائیں۔ چند دنوں میں ہی دانے ختم ہو جائیں گے اور ماتھا بالکل صاف ہو جائے گا۔ گھٹنوں کے درد اور جسم کی سوجن کے لیے 2 ٹیبل سپون سفید تل لے کر آدھا کپ پانی میں رات کو بھگو دیں۔ رات کو اگر 8 بجے انہیں بھگویا جائے تو صبح 8 بجے سے پہلے استعمال نہ کریں تاکہ 24 گھنٹے بھیگے رہیں۔ صبح اٹھ کر یہ تل پانی سمیت ملک شیک کے جگ میں اچھی طرح شیک کر لیں تاکہ پیسٹ سی بن جائے گی۔
اب اس میں مزید 1 گلاس پانی ڈال کر دوبارہ شیک کریں اور پھر اسے چھاننے کے بعد پانی علیحدہ رکھ لیں۔ اب اس پھونک میں 1 گلاس پانی اور ڈال کر شیک کریں، پھر اسے بھی چھان کر پہلے پانی میں ملا کر پھونک پھینک دیں۔ 1 گلاس صبح اور 1 شام کو استعمال کریں۔ لگاتار 3 مہینے کے استعمال کے بعد دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے گھٹنوں کا درد، جسم کی سوجن اور موٹاپا بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اکثر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے۔ اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیا جائے تو وہ جلدی گل جائیں گے۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے اسے زیادہ نمک ملے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔ اس سے گوشت کی برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ اس میں جمع ہوا خون بھی صاف ہو جائے گا اور اس کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ سبزی، پھل اور اناج میں موجود غذائیت کا محافظ اس کا چھلکا ہوتا ہے، لہٰذا جو چیز چھلکے کے ساتھ بآسانی کھائی جا سکتی ہے اس کا چھلکا نہیں اتارنا چاہیے۔ جس پھل یا سبزی کا چھلکا بہت سخت ہو اس کی بھی صرف ہلکی سی تہ وہ بھی آہستہ آہستہ اتارنی چاہیے۔ چھلکا جس قدر موٹا اتاریں گے اتنے ہی وٹامنز اور قوت بخش اجزاء ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ بیرونی ممالک میں رہنے والے اکثر ٹن پیک غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مسلسل استعمال مضر صحت ہے۔ پروسیس کردہ ٹن پیک غذاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے سوڈیم نائٹریٹ نامی کیمیکل ڈالا جاتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال جسم میں سرطان کی گانٹھ بناتا ہے۔ سیب، چیکو، آڑو، آلوچہ، آملوک اور کھیرے کو چھیلے بغیر کھانا نہایت مفید ہے، کیونکہ چھلکے میں بہترین غذائی ریشہ یعنی فائبر ہوتا ہے۔ غذائی ریشے بلڈ شوگر، بلڈ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کم کر کے قبض کھولتے ہیں۔ یہ نہ صرف غذا سے زہریلے مادوں کو خارج کرتے ہیں بلکہ بڑی آنت کے کینسر سے بھی بچاتے ہیں۔ کدو، شکرقند، چقندر، ٹماٹر، آلو وغیرہ چھلکے سمیت کھانے چاہیے۔ ان کا چھلکا کھانا مفید ہے۔ گودے والے پھل مثلاً پپیتا، امرود، سیب وغیرہ اور رس والے پھل مثلاً موسمی، سنگترا وغیرہ ایک ساتھ نہیں کھانے چاہیے۔ پھلوں کے ساتھ چینی یا مٹھائی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ مختلف پھلوں کی ٹکڑیاں کر کے چاٹ مسالہ ڈالنے میں حرج نہیں، مگر چینی نہ ڈالی جائے۔ کھیرا، پپیتا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے تو بہتر ہے۔ ابلی ہوئی سبزی کھانا بہت مفید ہے کہ یہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ سبزی کے ٹکڑے اسی وقت کیے جائیں جب پکانی ہو۔ پہلے سے کاٹ کر رکھ دینے سے اس کی قوت بخش اجزاء رفتہ رفتہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تازہ سبزیاں وائٹامنز، نمکیات اور معدنیات وغیرہ کے اہم عناصر سے لبریز ہوتی ہیں، مگر جتنی دیر تک رکھی رہیں گی اتنے ہی وٹامنز اور مقوی اجزاء ضائع ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جس دن کھانا ہو اسی دن تازہ سبزیاں خریدی جائیں۔ انہیں پکانے میں پانی کم سے کم ڈالنا چاہیے، کیونکہ پانی سبزیوں کی حیات بخش اجزاء کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آلو، شکرقند، گاجر، چقندر وغیرہ ابالنے کے بعد بچا ہوا پانی ہرگز نہ پھینکا جائے۔ اسے استعمال کر لینا فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں ترکاریوں کے مقوی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔